محترم حاضرین و سامعین، ہر انسان اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کس پوزیشن میں ہوگا، کس مقام پہ ہوگا، اس کو کیا عہدہ حاصل ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی۔ بڑی اچھی بات ہے اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کے حوالے سے یہ سوچنا، لیکن حاضرین محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آخرت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہماری کیا حالت ہوگی، ہم کس پوزیشن میں ہوں گے؟ آئیے آج حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انسان آخرت میں کن حالتوں میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی 7 طرح کے لوگ۔ اب میں نے اور آپ نے، ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پہلی بات، امام عادل، وہ حکمران جو عدل کرتا ہے، عدل کے نفاذ میں وہ اقربا پروری کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ اس نے سیاسی، سماجی، معاشی کس طرح عدل کو فروغ دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حکمران ہیں اور عدل کرتے ہیں، تو ایک تو یہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسرا، وہ نوجوان جس کی جوانی یاد الہی میں بسر ہوئی ہو۔ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ شباب کا زمانہ حیات انسانی کا سب سے بہترین زمانہ ہے، اور سب سے بہترین زمانے کا سب سے بہتر کام یاد الہی ہے۔ تو دوسری طرح کے وہ لوگ، وہ اسپیشلی وہ نوجوان، وہ جوان جن کی جوانی یاد الہی میں، عبادت الہی میں، سجدوں میں، اللہ اللہ کرتے ہوئے، تلاوتوں میں، درود و سلام میں، خیر کو فروغ دیتے ہوئے، عبادت کو اگر آپ وسیع پیمانے میں دیکھیے، یعنی احکامات الہیہ کی تعمیل میں اس کی جوانی بسر ہوئی، تو دوسری طرح کے یہ لوگ ہوں گے۔ تیسرا، وہ بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے مسجد سے آئے اور چلا جائے تو پھر بھی اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی جڑا رہے، یعنی اس کا دل میں مسجد ہی سمائی رہے، اتنی اس کو اللہ سے اور اللہ کے گھر سے محبت ہو۔ تو تیسری طرح کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، ان کی مسجد کے ساتھ نسبت بڑی توانا اور مضبوط رہے، تو تیسری طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ اور چوتھی طرح کے وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت میں علیحدہ ہوئے، یعنی اہل ایمان کو اگر کوئی چیز جوڑے تو اللہ کی محبت جوڑتی ہے، اگر کوئی چیز علیحدہ کرتی ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی ان کا مقصود اللہ ہو، ان کے معاملات کی، تعلقات کی بنیاد ذات الہی ہو۔ تو یہ چوتھی طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پانچویں طرح کے لوگ دیکھیے گا، وہ نوجوان، وہ مرد جس کو کسی عہدہ دار اور خوبصورت عورت نے بدی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے خوف نے، اللہ کی پکڑ کے خوف نے، اللہ کی ناراضی کے خوف نے اس نے اس عورت کے جمال کو نہیں دیکھا، عہدے کو نہیں دیکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھا، دیکھا تو اپنے رب کے حکم کو دیکھا ہے۔ رب کے خوف کی وجہ سے اس کے قدم رک گئے اور وہ اس طرف نہیں بڑھا اور اس سے اس بدی سے انکار کر دیا۔ تو یہ پانچویں طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹی طرح کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ یعنی دیکھیے صدقہ کرنے میں سرم و علانیہ،
اوپنلی لوگ دیکھ رہے ہو آپ خرچ کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن خفیہ طور پر خرچ کریں یہ بھی جائز ہے۔ لیکن تعریف کس کی گئی ہے کہ جو خفیہ طور پر یعنی اس طریقے سے پوشیدہ طور پر چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، انسانیت کی بہتری کے لیے خیر کے کاموں میں، کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ میں تو ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کی خبرگیری کے لیے، داد رسی کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اکثر و بیشتر اپنے چہرہ اقدس پر کپڑا باندھ کر لوگوں کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ لوگ جب پوچھتے آپ کون ہیں تو آپ فرماتے جس کی رضا کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں۔ تو کاش ہم بھی ایسے کریں، جن کو ہم دے رہے ہیں ان کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ تو یعنی خفیہ طور پر چھپ کر پوشیدہ طور پر جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ چھٹی طرح کے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ساتویں طرح کے وہ لوگ، وہ آدمی، وہ انسان، وہ جوان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے اشک نکل جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں۔ دیکھیے تنہائی بڑی نعمت ہے، خلوت نصیب ہو، اور خلوت میں پھر اللہ کا ذکر نصیب ہو، پھر اللہ کے ذکر میں آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ بہت ہی پیار کرتا ہے ایسے بندے سے کہ اب تنہائی ہے، اللہ ہے اور وہ بندہ ہے، اور اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ معزز حاضرین و سامعین، ہم غور کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہ دل بڑا شدید ہوگا جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک امام عدل کرنے والا حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی، یاد الہی میں بسر ہوئی، تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، چوتھا وہ بندہ جو اللہ کی محبت میں اکٹھا ہوتا ہے اور اسی میں ہی جدا ہوتا ہے، پانچواں وہ انسان، وہ بندہ جس کو کسی صاحب جمال اور صاحب عہدہ عورت نے بدی کی دعوت دی ہو اور اسے انکار کیا ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور چھٹا وہ شخص جو اس انداز سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ حاضرین و سامعین، ہم بھی کوشش کریں کہ ان 7 کیٹیگریز میں ہمارا نام آئے، 7 میں نہیں تو کم از کم ایک کیٹیگری میں تو ہمارا نام لازمی آنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔